بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں سمی ٹاکس یوٹیوب چینل میں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس نئے لیکچر میں ہم سی پی یو کے بارے میں بات کریں گے۔ سی پی یو کیا چیز ہے اور سی پی یو کی کتنے پارٹس ہیں، کون کون سی فنکشنلٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ سی پی یو سمپلی از این ایبریویشن آف سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ کمپیوٹر سائنس میں یا کمپیوٹر سسٹم میں یہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہا جاتا ہے۔ سی پی یو کمپیوٹر کا برین ہوتا ہے، مطلب کہ مین پارٹ ہوتا ہے جو سارا نظام چلاتا ہے۔ اس کو ہم پروسیسر بھی کہتے ہیں، جو کہ تھرڈ جنریشن میں یہ ڈیولپ ہوئے تھے۔ یہ کمانڈز اور ڈیٹا کو رن کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے، یا پھر یوزرز جو کمانڈز دیتا ہے وہ سی پی یو رن کرتا ہے۔ سی پی یو ہمیں ریزلٹس دیتا ہے کمپیوٹر کے ڈفرینٹ کمپوننٹ سے ریلیٹڈ۔ یہ بیسک آپریشنز پرفارم کرتا ہے۔ بیسک آپریشنز ارتھمیٹک آپریشنز یا لاجیکل آپریشنز، جس میں ہم ایڈیشن، سبٹریکشن، ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن یا ان پٹ آؤٹ پٹ کی جتنی بھی آپریشنز ہوتے ہیں وہ سارے کنٹرول یونٹ میں پرفارم ہوتے ہیں۔ اچھا، پروسیسر میں ایک مین چیز ہوتی ہے جس کو اگر ہم نے معلوم کرنا ہے کہ پروسیسرز کی سپیڈ کتنی ہے، کتنا یہ تیز پرفارم کرے گا، تو ہمیں کلاک سپیڈ کے لیے کلاک سپیڈ کو دیکھنا ہوگا۔ کلاک سپیڈ جو ہوتا ہے وہ نمبر آف سائیکلز، جتنے انسٹرکشنز، نمبر آف انسٹرکشنز جو پرفارم ہوتے ہیں پر سیکنڈ، اور ان کو ہم گیگا ہرٹز میں میجر کرتے ہیں۔ اس کی میں سمپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ ٹاسک مینیجر پہ جائیں اور پرفارمنس پہ کلک کریں۔ پرفارمنس پہ دیکھیں، یہاں پہ کمپیوٹر میں یہاں پہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا انٹیل کور i5، یہ ماڈل نمبر ہے۔ سی پی یو @ 2.60 گیگا ہرٹز، مطلب اس پروسیسر کی جو سپیڈ ہے وہ 2.6 گیگا ہرٹز ہے۔ کچھ پروسیسر کی سپیڈ اس سے زیادہ ہوتی ہے، یہ پروسیسر 2.6 گیگا ہرٹز، جتنا یہ سپیڈ زیادہ ہوگا گیگا ہرٹز میں، فار ایگزامپل 3.2 گیگا ہرٹز، تو اس پروسیسر کی پرفارمنس بھی زیادہ ہوگی۔ یہ ملینز آف انسٹرکشنز کو پر سیکنڈ پہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی آؤٹ پٹ، اس پروسیس کا ایک ہی آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے جو باقی کمپوننٹس کے ساتھ شیئر ہوتا ہے۔ سی پی یو کی پارٹس کیا ہیں؟ جنرلی جو ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو لوگ کنٹینر کو، یا جو باکس ہوتا ہے جو ہمارے پاس ٹاور ہوتے ہیں یا ڈیسک ٹاپ باکس ہوتے ہیں، ان کو ہم سی پی یو کہتے ہیں، جو یہاں پہ ڈائیگرام میں پیچھے بنا ہوا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، پوری باکس کو ہم سی پی یو جنرل ٹرمز میں ہم سی پی یو کہتے ہیں، لیکن اس کو ہم کنٹینر کہتے ہیں یا باکس کہتے ہیں، سی پی یو باکس کہتے ہیں۔ اس کنٹینر کے اندر ایک مائکرو پروسیسر چپ ہوتا ہے، اس پروسیسر چپ کو کہتے ہیں سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، سی پی یو۔ اور اس پروسیسر یونٹ کے دو مین پارٹس ہوتے ہیں، اور ایک تھرڈ بھی ہے جو کہ مین پارٹس میں نہیں آتا، لیکن کچھ لوگ اس کو بھی پروسیسر کے مین پارٹس میں شمار کرتے ہیں۔ اے ایل یو ارتھمیٹک لاجک یونٹ اس میں ہوتا ہے، جس میں ارتھمیٹک آپریشنز پرفارم ہوتے ہیں۔ کنٹرول یونٹ ہوتے ہیں اور رجسٹرز ہوتے ہیں۔ رجسٹرز کیا کرتے ہیں؟ رجسٹرز فاسٹیسٹ میموری لوکیشنز ہوتے ہیں انسائیڈ آ پروسیسر۔ یہ پروسیسر میں جتنی بھی پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا مینٹین کرتا ہے، ان کی انفارمیشن مینٹین کرتا ہے، تاکہ جب بھی پروسیسر دوبارہ اگر وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں تو رجسٹر سے ڈائریکٹلی اٹھا کے جلدی سے وہ رن کر سکے۔ اب ارتھمیٹک یونٹ، لاجک یونٹ اور کنٹرول یونٹ کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ ارتھمیٹک لاجک یونٹ میں ایڈیشن، سبٹریکشن، ڈویژن، ملٹیپلیکیشنز یہ والے پرفارم ہوتے ہیں آپریشنز، اور لاجیکل یونٹ میں ارتھمیٹک اے ایل یو میں جو ایل یو ہے وہ لاجیکل یونٹ ہے، اسی کے اندر اس میں کمپیریزن ہوتی ہے آپریشنز کی، یا آپریشنز مرج ہوتے ہیں، یا پھر آپریشن سلیکٹ ہوتے ہیں، یا ان کی میچنگ ہوتی ہے، جو ہم ان کو کمپیئر کر کے میچ کرتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سی پی یو کس لیے کنٹرول یونٹ کس لیے رسپانسیبل ہوتا ہے؟ وہ
ڈیٹا کو ٹرانسفر اور کنٹرول کرنے کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے کہ ڈیٹا کس ڈیوائس سے کس کمپوننٹ سے کس ڈیوائس کو ٹرانسفر کرنا ہے یا پھر اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. کمپیوٹر کے ادر سسٹم یونٹس میں کس طرح ڈیٹا کو یا انسٹرکشنز کو ٹرانسفر کرنا ہے، یہ کنٹرول یونٹ کی ذمہ داری ہے. کنٹرول یونٹس میموری سے بھی مطلب کہ ریم سے یا روم سے بھی انسٹرکشنز اٹھاتا ہے، ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے، ان کو مطلب کہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے کہ ان میموری انسٹرکشنز کا کیا مطلب ہے، پھر ان کو کمپیوٹر کے ڈفرینٹ آپریشنز میں ڈائریکٹلی ان کو پاس کرتا ہے. یہ کنٹرول یونٹ کا کام ہوتا ہے. کنٹرول یونٹ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ساتھ بھی کمیونیکیشن پرفارم کرتا ہے. کمیونیکیشن کا جتنا کام ہوتا ہے وہ کنٹرول یونٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا پھر اسٹوریج سے یا ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جتنی بھی کمیونیکیشن آتی ہے بس اس کے تھرو، وہ سارے کنٹرول یونٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ بات یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ کنٹرول یونٹ ڈز ناٹ اسٹور اور پروسیس ڈیٹا. کنٹرول یونٹ کبھی بھی ڈیٹا کو اسٹور نہیں کرتا یا پروسیس نہیں کرتا. یہ کام اسٹور والا جو کام ہے وہ میموری یونٹس کا ہے، اور پروسیس کا جو کام ہے وہ ہمارے پروسیسر کا ارتھمیٹک لاجک یونٹ کا کام ہے، سی یو کا کام نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہائپر تھریڈنگ. ہائپر تھریڈنگ ایک کنسیپٹ ہے کہ فزیکلی ہمارے پاس ایک پروسیسر موجود ہوتا ہے، لیکن اس پروسیسرز کے ورچولی ڈفرینٹ ورژنز بنے ہوتے ہیں، جن کو ہم آپریٹنگ سسٹم میں تھریڈز بھی کہتے ہیں یا پروسیس بھی کہتے ہیں. یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں آپ کو. ٹاسک مینیجر میں جاتے ہیں، سیم اسی طرح آپ یہاں پہ پرفارمنس میں سی پی یو میں جا کے دیکھیں. یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ میرا کرسر ہے لیپ ٹاپ کا، کورز، یہ 2 کورز لکھا ہوا ہے. 2 کورز کا مطلب ہے کہ یہ 2 پروسیسر ایک ٹائم پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ فزیکلی تو ایک ہی پروسیسر ہے جو کہ 2.6 گیگا ہرٹز کا ہے اس کی سپیڈ، لیکن ورچولی بھی اس کے ساتھ ایک اور پروسیسر بنا ہوا ہے اور دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے 2 کورز ہے. اس کو کہتے ہیں ہائپر تھریڈنگ. ہائپر تھریڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیلکولیشنز کو اور پروسیسنگ کو سپیڈ اپ کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کیلکولیشنز پرفارم کر سکے اور زیادہ سے زیادہ سی پی یو کی یوٹیلائزیشن ہو جائے. سی پی یو کی یوٹیلائزیشن کا مقصد ہے، آپ نے یہاں پہ اس میں ٹاسک مینیجر میں دیکھا ہوگا کہ سی پی یو کتنی اس کی یوزیج ہوتی ہے. یہاں پہ دیکھیں 100% اگر سی پی یو یوٹیلائزیشن ہے تو اس میں ابھی رننگ جو سی پی یو کی ایکٹیویٹی ہے وہ ہے 15%، 18%، 17%، اور اسپیڈ اس کی یہاں پہ شو ہو رہی ہے کہ وہ 2.6 گیگا ہرٹز میں سے کتنے اسپیڈ پہ یہ ابھی چل رہا ہے اور کتنے تھریڈز یہ چلا رہے ہیں. 1033، 35 پہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز جو ہوتے ہیں، ملٹیپل جو بیک گراؤنڈ اپلیکیشنز ہوتے ہیں، وہ سارے تھریڈز اور پروسیسز میں آتے ہیں. یہ الگ ایک ٹاپک ہے آپریٹنگ سسٹم میں، اس کے بارے میں تفصیلاً انشاءاللہ گفتگو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. یہ ہمارے پاس یہ ملٹیپل کورز ایک پروسیسر کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا پروسیسرز فیچ ایگزیکیوٹ سائیکل، کہ کس طرح پروسیسر انسٹرکشنز کو فیچ کرتا ہے، ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور پھر آگے رن کر کے کچھ نہ کچھ آپریشنز پرفارم ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ.